والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ قریب ہو کر کے بیٹھیں، یہ علم کے ادب میں سے بھی ہے اور بولنے والے کے لیے بھی اس میں آسانی ہے۔ دائیں مڑ کر کے بولنا، پھر بائیں مڑ کر کے بولنا، پھر درمیان میں بولنا، یہ زیادہ مشکل ہے، لہٰذا جو عذر والے ہیں جنہیں بیٹھنے میں کوئی تکلیف ہے، ان کے علاوہ نوجوان سب قریب ہو کر کے بیٹھیں، یہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، قرآن مجید میں ایک معروف صورت ہے سورۃ یوسف، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے متعلق گفتگو کرتی ہے، اور اس صورت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے بارے میں کہا، اس میں جو واقعہ ہے، کہا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہتا ہے سب سے بہترین قصہ ہے۔ آپ نے کتنے قصے سنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سب سے بہترین قصہ ہے یہ، اس میں بہت سارے فوائد ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے جس میں بادشاہ کا ذکر بھی ہے، رعایا کا ذکر بھی ہے، رشتوں کا ذکر ہے، بھائیوں کا، والد کا ذکر ہے، اس میں نبوت کا ذکر ہے، جیل کا ذکر ہے، اسی طرح ایک سفر سے دوسرے سفر کا ذکر ہے، اور اسی طرح قحط سالی اور لوگوں پہ آنے والی مصیبتوں کا ذکر ہے۔ کئی نواحی سے یہ صورت گفتگو کرتی ہے اور اس میں بہت ساری نصیحتیں۔ اس کا ایک عظیم پہلو ہے سورۃ یوسف کا، اور وہ اخلاقی پہلو ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کا ادب، یہ قرآن مجید کی صورت کا ایک اہم پہلو ہے۔ ہر مسلمان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جن نبیوں کو زمین پر بھیجا گیا اور جنہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا، ان کی اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسے تھا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام رکھا ہے، مشکل، آسانی، تنگی، کشادگی، صحت، بیماری، یہ سارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے، آپ اسے پوچھیں اور وہ کہے کہ مجھے کبھی پریشانی آئی ہی نہیں ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ ہر ایک کو آزمائشوں سے، تنگیوں سے، مصیبتوں سے گزرنا ہے۔ ایک مومن کا کردار کیسے ہونا چاہیے، اخلاق کے دامن کو کیسے تھامے رکھنا چاہیے ہر مرحلے میں زندگی کے، یوسف علیہ السلام کی اس زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور قرآن نے ان کے الفاظ بھی ذکر کیے ہیں۔ اور سبحان اللہ، سورۃ یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت اچھا تعارف کراتی ہے۔ کیسے تعارف کراتی ہے؟ یوسف علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جانے کتنے صدیوں پہلے تھے۔ وہاں جو واقعہ ہوا اس وقت رسول حاضر نہیں تھے، نہ صحابہ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو نقل کیا، اور نقل کرتے ہوئے ان کے جو جملے ہیں ان جملوں کو ویسا ہی نقل کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اور کیسے اس کے پاس ساری چیزیں محفوظ ہیں، اس سے پتہ چلتی ہیں۔ بطور مثال، جب یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے قتل کرنے کے لیے، کیا کہا یوسف علیہ السلام سے؟ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام سے بھائیوں نے آ کر کے کہا ارسل معنا اخانا، کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ آپ بھیجیے۔ الفاظ ہیں ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یہ مکر تھا۔ اس طرح کہہ کر کے لے گئے اور ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین، ان کو مصر میں روک لیا گیا، یوسف علیہ السلام پورا تفصیلی واقعہ ہے، تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس جاتے ہیں بغیر بنیامین کے، ان کو مصر میں روک لیا گیا، یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں میرا بیٹا بنیامین کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے ان ابنک سرق، کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ الفاظ کے چناؤ پہ آپ دیکھیے، جب لے جانا تھا انہیں تو کہا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، اور جب ان کے اوپر بات آئی تو کہا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے،
آپ کا بیٹا ان کا بھائی ہے، وہ تب بھی وہ بھائی ہے، لیکن ان کے الفاظ ہیں تمہارے آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور وہ محفوظ ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوگی۔ اور ہمیں لگتا ہے یہاں دنیاوی زندگی ختم تو سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تیار ہے، ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ آپ کا بیٹا اس نے چوری کی ہے اور ہمارے بھائی کو ساتھ میں بھیجیے، قرآن نے وہ الفاظ تک نقل کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کو بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور ان کا کردار، ان کا انداز گفتگو قرآن نے نقل کیا ہے بہت سارے نکات کی شکل میں ان میں سے چنندہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب ان کا معروف ہے، انہوں نے دیکھا 11 کوكبا، 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد سے وہ آ کر خواب کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، اے میرے ابا۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، انہوں نے مجھے سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق دو ناحیے سے ظاہر ہوتے ہیں، ایک ان کا اپنے والد سے گفتگو کرنے کا انداز، ایک نبی کا انداز اللہ نے قرآن میں نقل کیا، اپنے والد سے کہتے اے میرے ابا، یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے والد۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے والد کو وہ خواب بیان کرتے ہیں، یعنی ان کا اپنے والد سے جو تعلق ہے انتہائی گہرا ہے۔ والد سے اجنبیت یہ اچھا نہیں ہے کہ بیٹے کا والد سے تعلق گہرا نہیں ہے، وہ اپنے مسائل کو والد سے نہیں بیان کرتا ہے، اپنے دل میں دبا کر رکھتا ہے۔ خواب دیکھا تو وہ خواب بھی اپنے والد کو وہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اپنے والد کو اس مقام پر وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی رہنمائی کریں گے۔ یہ والد کا احترام ہے اور ان کے مقام اور منزلت کو پہچاننا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا پہلا مظہر ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، مصر میں بیچ دیا گیا، پھر وہ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، وہاں پر وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حدیث جو معراج ہے، حدیث الاسراء والمعراج، اللہ کے نبی حدیث میں بیان کرتے ہیں جب میں آسمانوں کے سفر پر تھا، میری ملاقات یوسف سے ہوئی، اللہ کے نبی خود کہتے فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں نے جب یوسف کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو آدھی خوبصورتی دے دی ہے، جتنی خوبصورتی ہو سکتی آدھی خوبصورتی اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ اُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، آپ سوچئے کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی جب ان کو دیکھا، اتنے خوبصورت تھے۔ اور جب وہ پہنچے دربار میں، عزیز مصر جو بادشاہ تھا اس کی جو بیوی تھی وہ خود یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی، اور کیا کیا اس نے، یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، اور یہ بہت عظیم فتنہ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ نوجوان بھی ہیں، اجنبی شہر میں بھی ہیں، اور خود عورت انہیں دعوت دے رہی ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن جب زنا کا تذکرہ کرتا ہے تو پہلے عورت کو لاتا ہے، الزانیۃ والزانی، جب چوری کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے السارق والسارقہ، چوری میں پہلے مرد کو لاتا ہے اور زنا میں پہلے عورت کو لاتا ہے۔ کہتے علماء کہ اگر مرد گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلے تو ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا کہ وہ کامیاب ہو کے واپس لوٹے گا، لیکن عورت اگر بدکار ہو اور بدکاری کی نیت سے نکلے، بہت کم ایسا ہوگا کہ واپس گھر ایسے ہی پہنچے۔ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے اگر خود عورت آگے بڑھ کے دعوت دے۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق اللہ کے ساتھ کیسے، اس جگہ پر دیکھنے والا کوئی نہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، سارے دروازے اس نے بند کر دیے۔ باب ایک دروازے کو کہتے ہیں، ابواب کئی دروازوں کو کہتے ہیں۔ غلقت الابواب، سارے دروازے اس نے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے خود کہا آؤ گناہ کے لیے، برائی کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں اللہ کے ساتھ؟ اس تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ، یہ احساس ان کے دل میں ہے، اور وہ کہتے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے، اس گناہ سے، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں انہ ربی احسن مثواہ،
کہا کہ تمہارے شوہر نے میری اچھی پرورش کی، اچھی نگرانی کی اور میری تربیت کی۔ یوسف علیہ السلام نے دو باتوں کا ذکر کیا اس جگہ پر جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، ایک تو اللہ کی پناہ چاہی اس گناہ سے، اور دوسرا اس عورت کو یاد دلایا کہ تمہارے شوہر نے میری پرورش کی، اللہ کے حق کو بھی یاد کیا، اور جو ان کے اوپر ان کے اس آدمی کا حق تھا، اس بادشاہ کا حق تھا جو اس عورت کا شوہر ہے، اس کا بھی حق یاد کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا جو شوہر ہے اس نے میری تربیت کی اور حسن سلوک کیا ہے میرے ساتھ، اور یہ غداری اور بے وفائی ہوگی کہ جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا میں اسی کے گھر میں شر اور برائی کروں۔ اب سوچئے سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ یہ دونوں چیزوں کو بتاتا ہے کہ مومن دونوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے حق کا بھی خیال کرتا ہے، بندوں کے حق کا بھی خیال کرتا ہے۔ زنا نہیں کیا کیونکہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، اور یہ بدکاری کے راستے سے دور ہو گئے کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس عورت کے شوہر نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں اللہ کے نبی نے کہا ان تزانی بحلیلۃ جارک، کبیرہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسن کے ساتھ زنا کرے۔ کیوں؟ زنا تو زنا ہے، لیکن آپ نے کبائر میں بڑے بڑے گناہوں میں اسے ذکر کیا کیونکہ زنا تو برا ہے ہی، اور بھی یہ برا ہو جاتا ہے جب انسان پڑوسی کے ساتھ یہ کرے، جبکہ پڑوسی سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ہماری غیر حاضری میں ہماری نگرانی کرے گا، ہمارے مال کی حفاظت کرے گا، اور کوئی نہ ہو تو وہ اس کی نگرانی کرے گا۔ اب اس گھر میں اگر وہ گناہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق سے انتہائی گرا ہوا آدمی ہے، کہ وہ اللہ کے حق کو بھی وہ بھول گیا اور بندوں کے حق کو بھی بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اخلاق ہے، اور یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی پتا چلتا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اتنا تیزی سے وہاں سے وہ بھاگے یوسف علیہ السلام کہ عزیز مصر کی بیوی نے زور سے پیچھے سے کھینچا، ایسے کھینچا کہ ان کی پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، جو قمیص انہوں نے کپڑا پہنا تھا پیچھے سے پھٹ گیا، اور دوڑ کر کے وہ دروازے کے پاس چلے گئے۔ اسے کہتے ہیں توبہ کی صحیح شکل، کہ اگر کوئی آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس گناہ کو معاف کرے، جب آپ توبہ کر رہے ہوں اس گناہ سے آپ دور ہو جائیے۔ یوسف علیہ السلام وہاں ٹھہرے نہیں، اتنا جملہ کہہ کر کے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے شوہر نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، یہ کہہ کر کے دوڑتے ہیں دروازے کی طرف اتنا تیزی سے، قرآن کہتا ہے اس عورت نے کھینچا تو قمیص پھٹ گئی۔ آپ کھڑے ہوئے آدمی کی قمیص کو کھینچیے، اتنی آسانی سے وہ پھٹتی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جان چھڑا کے بھاگ رہا ہو اور اسے پیچھے سے کھینچا جائے تب وہ پھٹ جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی معصیت سے دوری، کراہت، ناپسندیدگی کہ ایسے دوڑے وہ وہاں سے کہ ان کی قمیص پھٹ گئی، اور یہی مطلوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ، ایسا آدمی جسے دعت امرأہ، عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، ذات منصب و جمال، جو منصب والی، مال والی، اور خود دعوت دیتی، خوبصورت بھی ہو، اور وہ آدمی کہتا ہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو آدمی گناہ کی دعوت پر یہ کہہ دے اپنی زبان سے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے ضمانت دی اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا، کیونکہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور عظیم نیکی ہے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب عزیز مصر ان کے سامنے آیا اور سارا معاملہ ہوا، اور یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کو پسند کیا، کیا کہتے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، تنگ آ کر کے وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے، جیل میں جانا مجھے پسند ہے۔ گناہ سے ان کی ناپسندیدگی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جیل میں جانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن وہ گناہ کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ان کی زبان کی پاکیزگی، کیا کہتے ہیں اللہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، کس کی طرف بلا رہے وہ نہیں بول رہے۔ کتنا پاک باز یہ وہ شخص ہے، سوچئے گناہ کرنا تو دور کی بات، وہ الفاظ بھی وہ زبان پہ نہیں لا رہے۔
کہہ رہے ہیں اللہ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. کس کی طرف بلا رہے یہ نہیں کہا انہوں نے. اہل علم کہتے یہ زبان کی پاکیزگی ہے, الفاظ کا انتخاب ایسے ہو جس انتخاب سے انسان کے اخلاق اس کی پاکیزگی معلوم ہوتی ہو کہ انہوں نے اس زنا, اس برائی, اس شر کا ذکر تک نہیں کیا. یہ پاک دامنی یوسف علیہ السلام اور ان کے اخلاق ہیں. اور پھر جب جیل میں گئے, آپ جانتے ہیں جیل میں آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور تھے. یوسف علیہ السلام نے انہیں دین کی طرف دعوت دی اور ان کا شاندار اسلوب ہے دین کی طرف بلانے کا, اور وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 لوگ تھے جیل میں قید تھے, یوسف علیہ السلام ان سے مخاطب کیسے ہوتے, کیسے بات کرتے, کیسے دین کی دعوت کی شروعات کرتے ہیں. کسی آدمی کو کوئی بات سمجھانی ہو, دین کا مسئلہ اسے بتانا ہو, کیسے شروع کرتے؟ کہتے یا صاحبی السجن, اے جیل کے میرے ساتھیوں, میرے دوستوں. یا صاحبی السجن, یہ انداز ہے نبی کی گفتگو کا اور دعوت کا اسلوب ہے. یہ سامنے والا جو اللہ کو نہیں جانتا, اب اسے اللہ کے بارے میں بولنا ہے, سمجھانا ہے. شروع کیسے کیا؟ پہلے کہا آپ اور میں ساتھی ہیں, جیسے تم جیل میں ہو میں بھی جیل میں ہوں. آپ میرے ساتھی, کہا یا صاحبی السجن, اے جیل میں میرے ساتھیوں, ارباب متفرقون, یا الگ الگ یہ جو ارباب ہیں بت لوگوں نے بنا لی, یہ بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو تنہا ہے اور زبردست ہے؟ یہ نبی کے گفتگو کا اسلوب ہے, دعوت کا اسلوب ہے. دعوت اللہ میں کیسے اخلاق ہونے چاہیے, کیسے انسان کا انداز تخاطب ہونا چاہیے. کہتے اے میرے جیل کے ساتھیوں, یہ قرآن ذکر کرتا ہے. ان 2 لوگوں کے بارے میں ایک اور بات ہے, ان دونوں نے خواب دیکھا. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے, اور ایک نے خواب دیکھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے اور پرندے اس کے سر کو نوچ رہے, پرندے اس کے سر کو نوچ رہے. اس نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام سے دونوں نے خواب بیان کیا, اور آپ جانتے ہیں خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے. خواب اگر اچھا ہو اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے, اس کا ایک معنی ہوتا ہے. لیکن خواب کی تعبیر دنیا کا سب سے مشکل علم ہے, اور علماء میں بھی چند علماء ہیں جن کو اس پہ دسترس حاصل ہے, جو اچھی طرح جانتے ہیں, کیونکہ یہ غیب ہے اور شریعت نے جو باتیں بیان کی ہیں انہیں سامنے رکھ کر بتانا ہوتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب کی تعبیر کی ہے, حضرت ابو بکر نے بھی خواب کی تعبیر کی ہے. کیا معنی ہے خواب کا؟ یہ مشکل ترین علم ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو خوبیاں عطا کی تھی ان میں سے خوبی یہ, یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا اچھا علم تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ خواب کے ذریعے سے کیا بتایا گیا ہے. یوسف علیہ السلام نے دونوں سے کہا یا صاحبی السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, کہا تم میں سے ایک آدمی, ایک نے خواب دیکھا تھا کہ وہ نچوڑ رہا ہے شراب کو, کہا اس کی تعبیر یہ کہ تم میں سے ایک آدمی بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ 2 تعبیریں یوسف علیہ السلام نے بیان کی, لیکن تعبیر بتاتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا اسلوب یہ ہے, انہوں نے دونوں میں سے نہیں بتایا کہ کس کے خواب کی کیا تعبیر ہے. کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ایک آدمی تو اس میں سے بچ جائے گا, لیکن ایک آدمی ہے جس کو قتل کیا جائے گا, جسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کے کھائیں گے. یوسف علیہ السلام نے ابھی تک چونکہ وقت آیا نہیں, خواب میں انہوں نے دیکھا لیکن ہوگا بعد میں. یوسف علیہ السلام نے اس کا خیال کیا کہ اگر میں بتا دوں نام لے کر کے تمہارے خواب کی کیا تعبیر ہے تو وہ وقت آنے تک وہ آدمی تکلیف میں رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کیسی باریکی ہے گفتگو کی, اور کیسے اخلاق ہیں کہ وہ قیدیوں کے جذبات کا خیال کر رہے ہیں جو قید میں. اب قید میں کیا ہوتا ہے, کوئی عمر قید ہوتا ہے, کچھ سال ہوتا ہے, کسی کو تو سزائے موت دی جاتی ہے, لیکن جب تک وہ وقت نہیں آیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تم میں سے ایک ایسا کرے گا, تم میں سے ایک کے ساتھ یہ ہوگا, لیکن کس کے ساتھ کون ہے وہ یہ نہیں بتایا. کہتے ہیں اہل علم یوسف علیہ السلام کی عمدہ اخلاق کی طرف یہ دلالت کرتا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان میں سے جو بچ گیا, جب وہ نکل رہا تھا یوسف علیہ السلام نے کہا جب تم جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. اس سے کہا انہوں نے, اور وہ چلا گیا, وہ بچ کر کے نکل گیا, اس کی زندگی بچ گئی, اور جانے کے بعد اسے بادشاہ کی خدمت پہ مامور کیا گیا.
لیکن اس نے جانے کے بعد اس احسان کو یاد نہیں رکھا، بھول گیا، خواب کی تعبیر کی، اتنا اچھا سلوک کیا، اتنا کچھ کیا یوسف علیہ السلام نے، اور صرف اتنا کہا تھا جانے کے بعد بادشاہ کے سامنے مجھے یاد کرنا، تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو کہ انہیں ظلمن جیل میں ڈالا گیا ہے۔ وہ گیا اور بھول گیا، اور قرآن کہتا ہے کچھ دن نہیں کئی سالوں تک بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام اتنے عرصے تک وہ قید ہی میں ہیں، جیل ہی میں ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اس کا خواب کیا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو دبلی پتلی 7 گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 خوشے ہیں جو ہرے بھرے ہیں اناج کے ساتھ، اور 7 خوشے ہیں جو سوکھ گئے۔ اس نے پوچھا کیا تعبیر ہے، سارے لوگوں کو جمع کیا، علم والوں کو پوچھا کیا تعبیر ہے، کسی کے پاس تعبیر کا علم نہیں ہے۔ اچانک اس کو یاد آ گیا جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم بچ کر نکل جاؤ گے اور بادشاہ کی خدمت کا تمہیں کام ملے گا۔ اسے یاد آ گیا کہ جیل میں ہم نے بھی خواب دیکھا تھا، اور ہماری خواب کی تعبیر ایک شخص نے بتائی تھی، اور جیسے اس نے بتایا وہی تعبیر ہوئی تھی خواب کی۔ اس نے فوراً کہا بادشاہ سے کہ ایک شخص ہے جو اس تعبیر کو جانتا ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آتا ہے، اور آ کر کے یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے، ہمیں آپ بتائیں اس خواب کی تعبیر، اور پورا خواب وہ بیان کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کیا رد عمل ہے، کیا کیا انہوں نے؟ خواب دیکھنے والا بادشاہ جس نے ظلمن انہیں قید کر دیا، اور خواب کے بارے میں پوچھنے والا وہ شخص جس نے احسان کو فراموش کر کے یوسف علیہ السلام کا نام تک یاد نہیں کیا بادشاہ کے سامنے کئی سالوں تک۔ لیکن ایک نبی کا یہ اخلاق ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر، جب خواب بتایا گیا، یوسف علیہ السلام تعبیر سمجھ گئے کہ اس ملک پہ بڑی مصیبت آنے والی ہے، شدید قحط سالی آنے والی ہے، یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، اور انہوں نے فوراً خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر پر شدید حالات آنے والے ہیں، اور سخت سے سخت سال آئیں گے جس میں اناج اور غلہ زمین نہیں اگائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں کی، اس مشکل سے کیسے بچا جائے وہ راستہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ سبحان اللہ، یہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا اعلیٰ مظہر ہے کہ جس نے ان کے اوپر ظلم کیا اور جس آدمی نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، ان دونوں کا خیال کیے بغیر پوری قوم اور پورے ملک کا انہوں نے خیال کیا، چونکہ یہ مصیبت سب پر آنے والی تھی۔ اپنا جو مسئلہ تھا، ذاتی مسئلہ تھا، اسے بھول گئے، اتنے سال تک جیل میں رہنے کے بعد اور ایسا سلوک ہونے کے بعد بھول گئے، اور فوراً بتایا خواب کی تعبیر یہ ہے، اور ملک کیسے اس سے نکلے گا وہ راستہ بھی بتا دیا۔ اس سے پتا چلتا ہے انبیاء اپنی ذاتی چیزوں کو لوگوں کی نفع اور مصلحتوں پہ مقدم نہیں کرتے، وہ لوگوں کی نفع اور مصلحت کو اپنی ذات کے نقصان پر مقدم کرتے۔ اب سوچئے، اہل علم کہتے یوسف علیہ السلام چاہتے تو یہ کہتے پہلے مجھے یہاں سے آزاد کرو، اس کے بدلے میں بتاؤں گا خواب کی تعبیر کیا، چاہے تو کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ان کی ہمدردی لوگوں کے ساتھ ہے کہ وہ فوراً خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور ایسے ہی مومن ہوتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل الحدیث اور سلفیت پہ چلنے والوں کی 2 صفات بیان کی ہیں، جن 2 صفات کا اختیار کرنا از حد ضروری ہے آج کے اس دور میں۔ کہا کہ جو اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں، اعرف الناس بالحق، سب سے زیادہ حق کا علم انہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ حق کا علم ان کے پاس ہوتا ہے، وارحم الناس بالخلق، اور سب سے زیادہ مخلوق پر وہ رحم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نبی بھی ایسے ہی تھے، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا منہج نبی اور صحابہ کا ہے، تو ہمارا بھی وہی اخلاق ہونا چاہیے جیسے ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ اسی لیے کہا کہ جو اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث ہے، جو سلف کے راستے پر چلتے ہیں، وہ حق کو پہچانتے ہیں اور مخلوق پر حد سے زیادہ رحم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جن نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں انہی میں سے یوسف علیہ السلام ہے، اور وہ اپنی مشکل کو فراموش کر کے قوم کے لیے، ملت کے لیے اور عام لوگوں کے نفع کے لیے ان کے لیے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی یہ اخلاق ہیں۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی ہے
یوسف علیہ السلام مصر میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک اونچا مقام دیا، وزیر خزانہ وہ بن گئے. ملک میں جو خزانہ ہے، جو اناج ہے، جو مال ہے، اس کی ذمہ داری یوسف علیہ السلام کے پاس آئی. ان کے بھائیوں کو پتا چلا کہ ملک مصر میں وہاں پر اناج مل رہا ہے. ان کے بھائی اناج لینے کے لیے آتے اور انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا وہ وہاں سے ہوتے ہوئے آج مصر کے اونچے مقام پر فائز ہیں. بھائیوں کو کچھ نہیں پتا، انہیں لگا کہ وہ جو ہم نے کیا اس کے ساتھ سارا معاملہ ہو چکا ہوگا، انہیں نہیں معلوم. قرآن مجید کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے، یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہی میرے بھائی ہیں. اور قرآن کہتا ہے لیکن وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا علیہ السلام، کیونکہ بچپن میں انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، انہیں نہیں معلوم، وہ پہچان نہیں سکے یوسف علیہ السلام کو. اور قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پورا اناج اور غلہ تیار کر کے انہیں دے دیا. سبحان اللہ، اتنا بڑا ظلم اور اس قدر پریشانی اور ایسے مصائب سے گزرے اور اس کا سبب اور ذریعہ بنے تو ان کے اپنے بھائی. لیکن جب وہ مصیبت کی وجہ سے غلہ لینے کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کے لیے اناج اور غلہ تیار کر کے دے دیا. یوسف علیہ السلام کی عمدہ اخلاق ہیں. رشتوں کے ساتھ بھی مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ رشتہ فائدے کی وجہ سے نہ نبھائے، رشتہ اللہ کے لیے نبھائے اور اس کا مقصود لوگوں کو نفع دینا ہو، اور نفع کرنے کے بعد اپنا جو فائدہ ہے وہ اللہ سے طلب کرے. فوراً انہوں نے اناج تیار کر کے دے دیا. اور سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حقد، ان کا حسد ان کے دل میں جو تھا، آپ جانتے ہیں اگر حسد اور حقد اور بغض اس کا علاج نہ کرایا جائے تو یہ انسان کی ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا دب الیکم داء الامم قبلکم، آپ نے کہا تم سے پہلے زمانوں کی بیماریاں تمہارے اندر بھی آ گئیں. آپ نے کہا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض اور دشمنی ایسی بیماریاں ہیں جو پچھلی امتوں میں تھیں، اگر علاج نہ ہو اس کا اللہ کے نبی نے کہا ہی الحالقہ، انسان کا پورا دین مون دیتی ہیں، پورا دین من جاتا ہے اس سے، پوری زندگی نکل جاتی ہے اس سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوکن نہ کیا. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا. قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے بھائی بنیامین کو وہ روک لیں، اس کے لیے ایک راستہ انہوں نے تیار کیا کہ انہوں نے اناج تولنے والے اس آلے کو انہوں نے چھپا دیا اس میں، اور پھر جب وہ ملا تو کہا اس کو یہیں روک لیا جائے. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اپنے بھائی سے ملاقات کرنا، ملنا. قرآن مجید کہتا ہے جب یوسف کے بھائیوں کو پتا چلا کہ اب بنیامین کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو کیا کہتے ہیں قالوا ان یسرق، کہتے یوسف علیہ السلام کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے. کہا اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے بھی اس کے بھائی نے چوری کی تھی. کون ہے بھائی ان کا؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہوں. علماء کہتے اتنے سال ہونے کے بعد بھی اسی طرح حقد اور حسد اور دشمنی دل میں زندہ ہے. کتنا بڑا مرض ہے یہ امت کا. اتنے سال ہو چکے ابھی تک اس سے آزاد نہیں ہو سکے کہ وہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر جس کے پاس اناج لے کر جا رہے ہیں اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چور تھا پہلے. فقد سرق اخ له من قبل، کہتے اگر اس نے چوری کی اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یہ حقد اور حسد ہے. اللہ کے نبی نے کہا پورا دین مون دیتی ہے یہ چیز. اسی لیے سلف صالحین کہتے ایاک ومعادات الرجال، کہتے ہیں سلف دشمنیاں لینے سے بچو، خواہ مخواہ کے مسائل میں جانے سے بچو، کیونکہ دشمنی کا آغاز ہو جائے انتہا نہ جانے کب ہو اس کی. کیا کیا دینا پڑے گا آپ کو اسے ختم کرنے کے لیے، کیسے ختم ہوگا وہ؟ آپ کو دین، ایمان، اخلاق سب کچھ دینا ہوگا. اسی لیے سلف کہتے بچو معادات الرجال، لوگوں کی دشمنی سے، خواہ مخواہ کے مسائل سے بچو، اپنے دامن کو سمیٹ کر چلو. جس طرح ایک آدمی مسافر ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر کو یہی نصیحت کی کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راستہ پار کرنے والے ہو. اور اچھی صفات میں سے ایک صفت ہے جسے سلف نے ذکر کیا، وہ التغافل. التغافل کا مطلب ہے لوگوں کے عیبوں سے آنکھوں کو چھپا لینا. لوگوں کے عیبوں سے آنکھوں کو چھپا لینا. آپ گناہ دیکھ رہے ہیں، اچھے ڈھنگ سے آپ نصیحت کر سکتے ہیں تو آپ کریں، لیکن لوگوں کی زندگیوں، ان کے عیب، ان کے امور سے نگاہوں کو چھپا کر رکھیے. تغافل یہ بہت اچھی صفت ہے.
بلکہ بعض اہل علم نے کہا انسان کی آدھی عقل اور آدھا حکمت کا حصہ یہی ہے آدمی تغافل برتے. جیسے اللہ کے نبی نے اپنے لیے کیا صفت پسند کی، چند عورتیں جمع ہوئی، اپنے شوہروں کا ذکر کیا، ہمارا شوہر ایسا ہے ایسا ہے. اس میں سے یہ ذکر آیا کہ میرا شوہر چیتے کی طرح ہے، چیتے کی طرح ہے، کہ وہ شیر کی طرح ہے، گھر میں آنے کے بعد چیتے کی طرح ہے. اللہ کے نبی نے اس چیز کو پسند کیا. یہ جو صفت بتائی گئی شوہر کیا آپ نے اس کو پسند کیا. اہل علم کہتے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے چیتے کی خوبی کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کہ اگر وہ نہ چاہتا ہو تو وہ دیکھ کر کے بھی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے. گھر میں آنے کے بعد آدمی آدھی آنکھیں بند رکھے، ہر چیز پر نگاہ نہ رکھے، ہر غلطی پہ نہ ٹوکے، ہر مسئلے پہ بات نہ کرے. ہر چیز بات کرنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز پہ بات کرتے کرتے احترام بھی ختم، حیا بھی ختم، اخلاق بھی ختم، پھر اس کے بعد سوائے مسائل جھگڑوں کے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اسے پسند کیا. فہد کہ میرا شوہر وہ ہے جو گھر میں آنے کے بعد وہ چیتے کی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ تغافل کرتا ہے. امام احمد بن حنبل ایک آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور وہ کچھ ایسی چیز پی رہا تھا جو پینا نہیں چاہیے. امام احمد بن حنبل آ رہے اور دیکھ کر کے پیچھے چھپا لیا، اس نے پیچھے چھپا لیا. امام احمد کو اندازہ تھا، گئے تیمارداری کی عیادت کی، نکل گئے. ان کے شاگردوں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے کیا کیا؟ کیا کیا اس نے؟ امام احمد سے کہا کہ وہ کچھ پی رہا تھا اور آپ کو دیکھ کر کے اس نے پیٹ کے پیچھے رکھ لیا، آپ نے دیکھا نہیں؟ امام احمد نے کہا مجھے بتاؤ پیٹ کے پیچھے کیا ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ ہے تغافل کہ انسان آدمی اپنی آنکھیں عیبوں سے بند کر کے چلے. ہر ایک کے اندر کمیاں ہیں، نقص ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں. ہر ایک کے پیچھے ہر عیب کے پیچھے لگے تو پھر انسانی زندگی میں تقدر اور پریشانی اور اذیت کے سوا کچھ نہیں بچے گا. پردہ ہے اس پردے کو باقی رکھو، احترام ہے اس احترام کو باقی رکھو، ایسے گویا کہ آپ اسے نہیں جانتے. یہ اچھی صفات میں سے. یوسف علیہ السلام کی صفت دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بھائی نے چوری کی تھی اور یوسف علیہ السلام جانتے ہیں میرے بھائی ہیں وہ، لیکن وہ کچھ نہیں کہتے، ایسے ہی وہ ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں گویا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ کون ہے. کیوں؟ تاکہ یہ معاملہ خیر عافیت سے مکمل ہو جائے. یہ یوسف علیہ السلام کے عمدہ اخلاق ہیں. اور پھر یوسف علیہ السلام کے اخلاق کی طرف دلالت کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے، یوسف علیہ السلام کے جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں، کہا قال انا یوسف، کہا ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے. یوسف علیہ السلام سے جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ آپ ہی یوسف ہے، جب پہچان گئے، یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں. اخلاق دیکھیے کہ انہوں نے اپنی نبوت کا ذکر نہیں کیا، یہ ذکر نہیں کیا کہ میں اس حکومت میں اونچے مقام اور منصب پہ فائز ہوں، کچھ ذکر نہیں کیا. ایک نبی ہوتے ہوئے کہتے ہیں میں یوسف ہوں. یہ تواضع اور اخلاق دیکھیے کہ انسان دنیاوی امور کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے، صرف اس کے نام کے ساتھ کچھ لکھا جائے اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، ہر چیز کو پار کر دیتا ہے. اور وہ نبی ہوتے ہوئے، اتنی بڑی حکومت پہ ذمہ داری پر ہوتے ہوئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یوسف ہیں، کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں. کوئی لقب نہیں، کچھ نہیں. یہ نبی ہیں اور نبی کی اخلاق ہیں. اور پھر آگے قرآن کریم ذکر کرتا ہے اختتام پر یوسف علیہ السلام سے جب ان کے بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بھائیوں نے اعتراف کیا، کہا کہ ہم نے خطا کی تھی، ہم نے غلطی کی تھی، بس اتنا ہی کہا. اور یہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق ہیں اور یہ اسلام کے اخلاق ہیں کہ کوئی آدمی معذرت کرے اور معافی طلب کرے تو فوری طور پر اسے قبول کر لو. خذ العفو، اے اللہ کے نبی آپ عفو درگزر کو قبول کیجئے. یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ اور مطالبہ نہیں کیا، کچھ ان سے نہیں بلوایا، کہا انہوں نے کہ ہم خطا پر تھے، انا کنا لخاطئین، ہم نے غلطی کی. نبی نے کیا جواب دیا ان سے؟ سبحان اللہ، کہتے ہیں قال لا تثریب علیکم، کہتے تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں تم پر. صرف اتنے جملے پر وہ کہتے تم پر کوئی ملامت نہیں. اور کہتے ہیں آگے بڑھ کر کے یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کر دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے رحم کرنے والا ہے، بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. چونکہ ایک حق تو ہمارا تھا
اور ایک حق ہے جو اللہ کا ہے. بندوں کے حق میں جو کمی ہوتی ہے نا، وہ صرف بندوں کے حق میں کمی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بھی کمی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی نے کہا تھا آپ کو یہ کرنے کے لیے. جب بندوں کے حق میں کمی ہوتی ہے تو دو حق ہمارے ذمہ آ جاتے ہیں، ایک اللہ کا اور اس بندے کا. یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم، تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی معاف کر دیا. اور آگے بڑھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے. وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اسی لیے پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے کہا کل قیامت کے دن سب سے بھاری کوئی چیز میزان میں ہوگی، آپ نے کہا وہ اچھے اخلاق ہیں. سب سے بھاری چیز ہے میزان میں وہ. اس کے فوائد انسان کو اپنے آپ میں، لوگوں میں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، حتیٰ کہ کفار بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں. فوائد سے بھرپور ہے یہ راستہ، جو اخلاق کا راستہ ہے، نبوت کے اخلاق کا راستہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو نقصان ہے وہ ایسا نقصان ہے کہ وہ دین کا بھی نقصان ہے، لوگوں کا بھی نقصان ہے، اپنے آپ کا بھی نقصان ہے. یوسف علیہ السلام کے اس اخلاق کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آ کر کے سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا من اکرم الناس، آپ سے کہا اللہ کے نبی سب سے معزز آدمی کون ہے، سب سے محترم آدمی کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف. آپ نے کہا یوسف سب سے معزز آدمی ہے. سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کی آپ نے خوبی بیان کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ عمدہ اخلاق، اور انبیاء کے اخلاق ایسے ہی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور اختتام پر ہم سب جیسے جانتے ہیں کہ آج 29ویں رات، آج ہم جاگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہماری آخری رات ہو اس ماہ رمضان کی، اور ہو سکتا ہے کل ہم کو تراویح کی نماز نہ ملے، اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آج کی جو تراویح ہے وہ ہماری زندگی کی آخری تراویح ہو، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ چونکہ رمضان اب گزر رہا ہے اور پھر اگلا رمضان ہم کو ملے گا نہیں ملے گا، ہم نہیں جانتے. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جو لمحات باقی ہیں اس کی قدر کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب رجوع کرے کہ اللہ جو وقت باقی رہ گیا اس میں خوب برکت دے، اور جو گزر گیا اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی ہے اس کو معاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ رمضان کی ہر رات اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہے آخری رات ہو یہ، لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گردن کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو، اور آپ تمام کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ نار جہنم سے آزاد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر جنت الفردوس کو واجب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول کی صحبت نصیب فرمائے قیامت کے دن علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عزت والے، کرم والے، اور نور اور خوبصورت، سب سے خوبصورت چہرہ رب ذوالجلال اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار ہم کو نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان دے اور اس ایمان پر استقامت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک توحید پر، سنت پر، منہج صحابہ پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، کبائر سے، صغائر سے، بد اخلاقی، بے ادبی سے، ہر طرح کے نافرمانی، ناپسندیدگیوں سے دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نفسوں کی اصلاح فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زبان میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے مالوں میں اور اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی ہمارے لیے خیر اور سعادت اور ایمان کا سبب بنائے. ہر آنے والا دن ہمارے لیے خیر اور عافیت میں اضافے کا سبب ہو. اور اللہ تعالیٰ ہماری موت کو ہر طرح کے شر سے آزادی کا وہ وقت بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جو موت کے بعد ہر طرح کی پریشانی سے آزاد ہو جاتے ہیں اور راحت و سکون کی زندگی انہیں مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان میں سے ہم کو شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، حسن عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر سے فتنے سے بچائے، اور جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی مددگار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دشمن انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں خوف کو پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو توڑ دے. اللہ تعالیٰ ان کے اسلحے کو ایک دوسرے پر ان کے آپس میں پھیر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طاقتوں کو پراگندہ کر دے.
ان کی مکر کو اللہ تعالیٰ انہی کی موت بنائے. اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو سعادت، سکون، اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، علماء کی اور ہمارے بوڑھوں کی، بزرگوں کی، بیماروں کی، خواتین کی، اللہ تعالیٰ پردے میں جو بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی بچیوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت کے راستے پر گامزن رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا کے، شیطان کے، نفس کے، برے لوگوں کے فتنے سے، شر سے، نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز حاضرین، انشاءاللہ مرکزی مسجد اہل حدیث سلفیہ لشکر محلہ میں انشاءاللہ نماز عید 8:30 بجے ادا کی جائے گی صبح، اور خواتین کے لیے پردے کا نظم ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.